السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور آپ نے بھی بہت اچھا رمضان کریم کے بارے میں، احکام کے بارے میں بتایا. کیا آپ بتا سکتے ہیں ہمارے سامعین کو، ناظرین کو، کہ رمضان کے لیے گھر میں ایک ماحول کس طرح تیار کیا جائے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اور ماحول کا بنانا گھروں میں نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ جو ہماری آنے والی نسل ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اور پھر معاشرے کا بھی خیال رکھنا ہے کہ لوگ یہ ہے کہ ہمارے بارے میں یہ نہ سوچیں یا سمجھیں کہ ہمیں ماہ مبارک کا احترام نہیں ہے. اب یہاں برطانیہ میں ہم رہتے ہیں تو یہاں کے گوروں کو بھی پتہ ہے کہ ان کا ماہ مبارک ہے رمضان، اور اس میں یہ روزے رکھتے ہیں. تو اگر ہمارے معمولات نہیں بدلیں گے، گھر میں پکنے کے، کھانے کی خوشبو باہر آنے کے یا باہر کھانے کے، تو وہ بھی دیکھ کر کہیں گے کہ یہ ایک مذاق ہے اور یہ کھاتے پیتے رہتے ہیں روزے، ویسے ہی انہوں نے نام رکھا ہوا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بچے جو ہیں آپ کے، جو ابھی نابالغ ہیں، یعنی ان پر واجب نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی ایک ماحول ہونا چاہیے. ان کو دن میں گھر میں کوئی کھاتا پیتا نظر نہیں آنا چاہیے. اور ان کو بھی اگر آپ یہ کھلائیں تو یہ سمجھا کے کہ بیٹا بیٹی آپ کے اوپر ابھی روزہ واجب نہیں ہے، خدا نے آپ کو چھوٹ دی ہوئی ہے، اس لیے آپ کھا رہے ہیں. جب آپ کی یہ ایج ہوگی تو آپ ہماری طرح اسی طرح سحری سے لے کر افطاری تک کچھ نہیں کھائیں گے. یہ خدا کا حکم ہے اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور وہ آپ کو بھی دیکھیں گے کہ یہ لوگ دن میں نہیں کھاتے پیتے، تو ایسے ان کے اندر ایک شوق اور جذبہ پیدا ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ جو مسافر ہیں کہ جن پر روزہ واجب نہیں ہے، یا جو مریض ہیں، جیسا کہ مثلا ان کی مرض اتنی شدید ہے کہ وہ یا اضافہ ہو جائے گا مرض میں، یا تکلیف بہت زیادہ ہو جائے گی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مریض نہیں ہیں لیکن روزہ رکھنے سے مریض ہو جاتے ہیں. مثلا ایک شدید قسم کا سر درد شروع ہو جاتا ہے جو برداشت نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں پر روزہ جو ہے وہ اس وقت واجب نہیں ہے جب تکلیف کا وقت ہو، لیکن ان کے پاس سال پڑا ہوا ہے، اس میں اس کی وہ قضا کریں. اور اگر پورا سال یہی کیفیت رہتی ہے تو پھر ان پر کفارہ ہے ایک مد طعام، جو 14 چھٹانک، وہ جو ہے ایک روزے کا. تو یہاں برطانیہ میں تقریباً آج کل 3 پاؤنڈ پر ڈے بنتے ہیں. جو پورا مہینہ جس نے روزے عذر کی وجہ سے پورا سال نہیں رکھے، تو وہ اگلے رمضان سے پہلے راشن دے گا کسی مسکین کو، اور پیسے نہیں دینے، کیونکہ راشن دینا واجب ہے. تو چنانچہ اگر آپ ایسی حالت میں ہیں، مریض ہیں یا مسافر ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھلے بندوں آپ کھاتے پیتے رہیں. یعنی اب اگر آپ باہر کھا پی رہے ہیں یا آپ کے گھر میں کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ بے روزہ ہیں اور خدا کے دین کے مخالف ہیں. تو اب کس کس کو آپ سمجھائیں گے کہ میں مریض ہوں یا میں مسافر ہوں؟ تو اس لیے احتیاط بہتر ہے کہ لوگوں سے اجتناب کیا جائے. اور اگر آپ مریض ہیں یا بیمار ہیں اور یا مسافر ہیں تو چھپ کر اپنا تھوڑا بہت جو کھانا پینا ہے وہ کھا لیں. ویسے بھی اگر جو مسافر ہے وہ اپنے معمولات کھانے کے عام دنوں کی طرح نہ رکھے کہ پہلے بریک فاسٹ کرے، پھر دوپہر کا کھانا، پھر آفٹرنون ٹی، پھر رات کا کھانا. وہ ضرورت کا کھائے جس سے وہ ٹھیک رہ جائے، تاکہ روزے کا احترام باقی رہے.